مکے میں دوبارہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی جو ہے وہ حرام موت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے خودکشی کرے گا قیامت میں اس کو حکم دیا جائے گا کہ اسی طرح آپ نے لیے خنجر مارا تھا تو خنجر مارتے رہو، گولی ماری تھی تو گولی مارتے رہو، لیکن کافر نہیں ہوتا۔ مسجد میں نیند آ جائے، مسجد ہو یا کہیں نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ گیا۔ میرے دوست کا 1 سال قبل نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، اس نے غصے میں آ کر 3 بار طلاق بولی اور اسٹامپ بھی لکھ دیا، وہ 3 ہو گئی، بات ختم ہو گئی، جان چھوٹی، پکا کام کر دیا اس نے۔ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے گھر واپس نہیں آ سکتی۔ میں تبوک سے آیا، عمرہ کیا، صفا مروہ کیا، ٹک لگا کے چلا گیا تو ایک دم ادا کریں مکے میں، عمرہ تو ہو گیا۔ ہاں، مردوں کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ اگر نماز ہوٹل میں آواز آتی ہے تو امام کعبہ کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ٹی وی کھول لیں نا تو آواز تیرے ملک میں بھی آ جائے گی۔ یہ کیا بات ہے؟ یہاں ہوٹلوں میں رہنے کے لیے آئے ہوئے نماز پڑھنے ہیں، جب تک صفحے نہیں ملے گی نماز کیسے ہوگی؟ میاں بیوی مکے میں آئے ہیں، تھکن کی وجہ سے اگر میاں ایک اور عمرہ کرے کوئی حرج نہیں۔ جنازے کا پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو پتہ لگتا ہے نا کہ امام پڑھا رہا ہے، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا بے روزگار ہے، اس کو کہیں کہ استغفار پڑھے، کم از کم روزانہ 2000 دفعہ، انشاءاللہ مہینے میں روزگار بھی ملے گا، برکت بھی ہوگی۔ میری والدہ اور میری بہن کی صحت، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ دم دینا ہو، دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری یا دمبا یہاں منڈی میں ملتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کر کے فقیروں کو کھلا دیں۔ یہ جہاں جیسے جمعیات بنی ہوئی ہیں، جیسے بن داؤد والی بلڈنگ میں بھی بنی ہے، ان کو دے دیں، وہ کر دیں گے۔ عمرے کا طریقہ یہی ہے، غسل کرو، احرام باندھو اور 2 رکعت پڑھ کے پھر لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جاؤ، طواف کرو، طواف کے بعد دعا مانگو، زمزم پیو، پھر صفا مروہ دوڑو، سر پہ اس طرح پھر عمرہ ہو گیا۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن 2 رکعت واجب نہیں پڑھے، وہ اب پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی، خاوند کے پوچھے بغیر عمرے پہ آ جاتی ہے۔ خاوند کی مرضی بہتر ہے، بالکل خاوند کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس کی اطاعت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر وہ عمرے پہ نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی کمائی میں سے پتہ نہیں کیا ہے، پلاٹ خرید کر 2 بیٹوں کو دے دیا، یعنی بیٹیوں کو نہیں دیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ دے سب کو برابر دے، ورنہ موت کے بعد جیسے وراثت ہے سب کو مل جائے گی۔ ایک بی بی جو عمرے پر آئی ہوئی ہے، اس کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، کپڑا پاک نہیں رہتا، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے پیمپر وغیرہ استعمال کرے، اور عصر کو جو وضو کیا وہ مغرب تک کافی ہے، طواف بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، سب کچھ کرے، مغرب کا پھر وضو کرے گی۔ عمرے والا حاجی کہلا سکتا ہے، جو مرضی ہے، شکر ہے کہ پاجی نہیں کہتے۔ ریاض الجنہ میں عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے۔ پاکستان میں سرکاری ملازم کی تنخواہ سے کٹوتیاں ہوتی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں، وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ کوئی مسلمان کسی کافر کا ساتھ دے، دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ جہاد ایسے نہیں ہوتا کہ ہر بندہ شروع کر دے، جہاد کے لیے شرائط ہیں۔ امیر المومنین ہو، وہ اعلان کرے، آدمی اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ پوری طاقت سے جہاد کرے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر بندہ خود جہاد شروع کر دے۔ دار الندوہ اب ٹوٹ پھوٹ گیا، حرم میں آ گیا، اب تم دار الندوہ ڈھونڈ رہے ہو۔ احرام میں سگریٹ وغیرہ پینا ڈبل حرام ہے۔
میں بلوچستان سے آیا ہوں، میرے ساتھ 361 ملازمین 7 سال ڈپٹی نبھا رہے ہیں، اور اچانک ہم لوگوں کو نکالا کہ اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی روزی کا بہتر بندوبست کرے۔ بہرحال جو بھی وہاں شہید ہوئے ہیں، بے گناہ مارے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ بیت اللہ شریف کے پہلی صف میں لڑائی کرتے ہیں، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن صف اول کا ثواب بڑا زیادہ ہے۔ من صلی علی قبرہ سمعہ، ہاں بالکل صحیح روایت ہے۔ اکثر طواف میں لوگ ماں بہن یا کوئی محرم طواف انگلی چھوڑ دیتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، اکیلی ہوٹل آ سکتی ہے۔ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے، ایک تو استخارہ کر کے کام کیا کریں، اور دوسرا استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ 11 جنوری سے 18 تک ہفتہ ہے، پتہ نہیں مدح صحابہ بنا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مدح کیوں نہ کریں، ثنا کیوں نہ کریں، حضور کی سیرت کیوں نہ بیان کریں۔ 40 نمازیں پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے، اس لیے جو پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ میں حرم آنے میں دیر ہو گئی، گاڑی نہیں ملی، ہوٹل کے قریب مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، بالکل 1 لاکھ کا ثواب وہاں بھی ملتا ہے، کیوں معلوم ہو گئے۔ نابالغ بچے کو میقات پہ آ کر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان میں ایک قوالی کی رٹ لگی ہوئی ہے کہ تقدیر بدلنے والے کا ہے لاہور میں ڈیرا، یہی تو شرک ہے اور کیا ہے۔ وہ کس کی تقدیر بدلتے ہیں؟ وہ خود تو فوت ہو گئے، اپنی تقدیر تو نہیں بدلی کہ زندہ رہتے تمہارے لیے۔ اور سارے کام پیر کرتے مرنے کے بعد ہیں، زندگی میں نہیں کرتے۔ یہ بھی دیکھو اللہ کی شان ہے نا، کیوں زندگی کو اگر آپ کہیں کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ کی پیری پیری تو ختم ہو گئی نا۔ مرنے کے بعد جو مرضی ہے بناتے رہو۔ میری بیوی نے پہلے عمرے میں سر کے بالوں کی پوری کی 1 انگلی کے برابر بال کاٹے، تیسرے عمرے میں 4 حصے کر کے 1 حصے سے 1 انگلی کے برابر۔ یہ غلط بات ہے۔ جب بھی عمرہ کرے عورت وہ سارے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں سے 1 پور کاٹے، یہ نہیں کہ 1 حصہ یوں کرے اور 1 حصہ یوں کرے، یہ تو غلط ہے۔ دوران طواف حتیم میں نماز پڑھنا منع ہے، طواف مکمل کر کے بعد میں پڑھیں۔ طواف زندوں کے لیے نہیں ہوتا، مردوں کے لیے کریں تو جائز ہے۔ نماز جنازہ نہ آئے درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر ہو، اللہم اغفر، جو آتا ہے وہ پڑھتے رہو۔ میں جس بیڈ پہ سوتا ہوں اس کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہیں، میں نے دوستوں سے پوچھا اگر مالک ملے تو دے دو، نہ ملے تو خیرات کر دو۔